بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما يسطرون۔ الحمدللہ، آج سے سورۃ القلم کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ یہ مکی سورہ ہے اور اس میں 2 رکوع ہیں اور اس کا ترتیب نزولی کے اعتبار سے شمار بھی 2 ہی ہے، دوسرے نمبر پہ ہے۔ یہ 2 رکوع ہیں، اس میں 52 آیات ہیں اس میں، اور ترتیب مصحف کے لحاظ سے یہ 68 نمبر پہ ہے۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ نون، نون پہ مد ہے۔ یہ اصل میں واو مدہ نو اور پھر نون ساکن ہونے کی وجہ سے مد لازم حرفی مخفف ہوئی ہے۔ پورا نام اس کا مد لازم حرفی مخفف۔ اس کو 6 حرکات لمبا کرتے ہیں۔ نون، اگر نون کے آخر میں نون پر رک جائیں، وقف کر لیں تو یہ بھی جائز ہے، اور اگر ملا کر پڑھیں تو وہ بھی جائز ہے۔ پھر اس میں 2 طریقے ہیں، ایک ملا کر پڑھنے کی صورت میں نون دوسرے نون پہ اظہار کریں اور والقلم وما یسطرون پڑھ دیں، ایک طریقہ ہے، اور دوسرا طریقہ ہے نو کو لمبا کر کے جو دوسرا نون ہے اس کو واو میں ادغام کر دیں، تو نون والقلم ہو جائے گا۔ یہ ادغام اور اظہار کے 2 قاعدے ہیں جو علامہ جزری کے نزدیک جائز ہے، لیکن علامہ شاطبی کے نزدیک صرف اس میں اظہار ہے اور وہ اس کو الگ الگ پڑھتے ہیں۔ اور یہ سورۃ یاسین والقرآن الحکیم اور نون والقلم وما یسطرون، ان دونوں صورتوں میں آخر میں یعنی نون ساکن کے بعد واو آنے کی وجہ سے ادغام اور اظہار علامہ جزری کے نزدیک دونوں جائز ہیں۔ تو ہم یوں بھی پڑھ سکتے ہیں نون والقلم وما یسطرون، اور نون والقلم وما یسطرون، اور تیسرا طریقہ نون سانس لے لیں والقلم وما یسطرون، لیکن چونکہ آیت ہے کہ اس لیے ملا کے پڑھنا ہی بہتر ہے۔ والقلم لام ساکن پہ اظہار ہے، قاف پر ہے، لام باریک ہے، میم کے نیچے زیر ہے، جلدی پڑھیں گے۔ وما میں مالف مدہ ہے، یسطرون سین ساکن ہے، اس پہ ہم سے طور اور دونوں پر ہے، وہ مدہ ہے، نون ساکن پہ اظہار ہوگا۔ نون، قلم کی قسم اور اس کی جو لکھنے والے لکھتے ہیں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، ما پہ مد منفصل الف مدہ کے بعد حمزہ آنے کی وجہ سے، انت میں اخفا ہے، بنعمت عین ساکن پہ اظہار، میم تا جلدی ادا کریں گے، بنعمت ربک میں را پر پڑھیں گے، کاف باریک ہے، بمجنون جیم ساکن پہ قلقلہ ہے، نون میں نو کو لمبا کر دیں گے اور نون ساکن پہ اظہار ہوگا وقفاً، بمجنون ملانا ہو تو بمجنونیوں، آگے وہ ہے ادغام ہوگا۔ سورۃ الطور کی آیت نمبر 29 دیکھ لیجئے۔ آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں،